میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے شاندار بات سنتے ہیں، جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ کہ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمشم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے۔ میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے۔ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے۔ میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے۔ اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ آخری بند پڑھتا ہوں، آپ کے طرف تو پتہ نہیں کیا، ہمارے یوپی میں بہار میں تو ایسے ایسے نیتا ہیں جو صبح شام ہیں تو منسٹر وہ، لیکن ان کا کام کچھ اور نہیں ہے، انہوں نے ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے اور صبح شام پاکستان کا ٹکٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ٹکٹ، چلے جاؤ پاکستان، چلے جاؤ پاکستان۔ کبھی کبھی من کرتا ہے میرے بھائی بھیجنا اشارہ ہے تو پاکستان کیوں بھیج رہا ہے؟ امریکہ کا ٹکٹ دے دے، آپ کے یہاں تو بنگلہ دیش والے ٹکٹ بھیجتے ہیں۔ تو میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھیجنا چاہ رہے بھائی تو پاکستان بنگلہ دیش کیوں بھیج رہے ہو؟ امریکہ کا ٹکٹ دو، لندن کا دو، اور اگر ہم سے محبت ہے تو سعودی عرب کا دے دو، جائیں عمرہ کر کے لوٹیں۔ ٹکٹ آپ فالتو بھیجنا چاہ رہے ہو، اور اگر بھیجنے کا اتنا ہی شوق ہے تو عمران ایک بند پڑھتا ہے۔ بالکل سواگت ہے، پڑھیے۔ کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ اب تک جو خاموش رہا ہوگا میں اسے بھی قسم دیتا ہوں، چوتھے مصرے پہ ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا، یہاں سے وہاں تک عمران یہ مصرے پڑھ رہا ہے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ ایڈوانس میں مت دیجئے، چوتھا مصرع ہے تب بجائیے، بس یہی سیکھنا ہے کہ کہاں کب کیسے بجانا ہے، یہ سلیقہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا مسلسل خرچ اور اس خزانے کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اس سے بھی پہلے جب کہ ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے، اس کے باوجود ان کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ تقدیر کے اچھے برے فیصلوں کا ترازو انہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضہ میں لپیٹ دیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چڑچڑاتا ہے، جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ بولے کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہوں۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو بتلا دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں گے تو تم پر کلمات کہو۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم سفر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھکار دے، اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔